وہ سب پر واضح ہے کہ کیا سبب کیا تھا، علت کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ اس وجہ کو اور زیادہ مضبوط بنانے، اور زیادہ توانا بنانے، اور زیادہ اس کی حفاظت اور تقویت کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اہم بات تھی جس کی بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا، اور بڑی اس کی اہمیت اور حیثیت اپنی جگہ واضح اور روشن ہے، لہٰذا اسے اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تشیع سے وابستہ تھے اور مکتب اہل بیت کے پیروکار تھے۔ اس بنیاد پر ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ اس لیے ہمیں تشیع کو روشن کرنے، تشیع کو اور زیادہ سمجھنے، تشیع کے حقائق کو اور زیادہ جاننے، اور تشیع کو ایک مکتب کی حیثیت سے، ایک نظام کی حیثیت سے، ایک طرز عمل کی حیثیت سے، زندگی کا ایک طریقہ اور انداز کی حیثیت سے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور وہ صرف اپنے معاشروں میں نہیں، اپنے محدود ماحول میں نہیں، بلکہ اس کو اس انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے سامنے، پاکستان کے ماحول میں، بلکہ بین الاقوامی ماحول میں تشیع کو ایک بہتر طرز زندگی کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے، ایک مکتب کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، ایک مکتب جو جامع ہے، جس کے اندر تمام پہلو اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ ایک نظام زندگی بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے، نظام سیاست بھی ہے، نظام تعلیم کے اس کے اندر بھی ہے، اور سماجی نظام، تمام زندگی کے ہر پہلو پر وہ مکتب حاوی ہے، اور صرف ایک محدود سوچ یا محدود گروہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ مکتب ایک ملت پیدا کرتا ہے اور ایک قوم پیدا کرتا ہے۔ تشیع کے حوالے سے جو تصور تھا بر صغیر کے اندر، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تعداد کے جو الگ تھلگ ہے تمام ملت سے، اس تصور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تشیع کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی بلند ہونا چاہیے۔ ہم تو الجھ گئے محدود باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے فروعی در فروعی اختلافات میں۔ اس سے بڑھ کر تشیع کو ایک ایسا مکتب جو سب سے اعلیٰ اور اولیٰ تعبیر اور تشریح ہے اسلام کی، اور جو دنیا کے لیے، بشریت کے لیے ایک رہنما طرز زندگی پیش کرتا ہے، اس حوالے سے ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ تیاری ہمیں کرنی پڑے گی JSO کے ماحول سے، اور اس میں ہمیں ترجیح دینی، ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا، اور ترجیح میں ہمیں تعلیم کو اور تربیت کو رکھنا پڑے گا۔ تب جا کر آگے آپ بڑھیں گے تو آپ کی سوچیں وسیع ہوں گی، آپ کی فکر وسعت پیدا کرے گی، آپ کے اندر ایک تشیع ایک مکتب کی حیثیت سے، ایک نظام کی حیثیت سے، جو پوری دنیا و بشریت کی رہنمائی کر سکتا ہے اور اس کے مسائل کو صحیح انداز میں حل کر سکتا ہے، اس مرحلے پہ آپ پہنچیں گے۔ اور دنیا میں پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب حکمرانی ہوگی مکتب تشیع کی، اور مکتب تشیع کی جو شفقتیں ہیں، جو اس کی مہربانیاں ہیں، اس سے لوگ سرفراز ہوں گے اور اس سے سرخرو ہوں گے اور بہرمند ہوں گے۔ سبب اور علت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کی بنیاد پر وہ شہید کیے گئے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ماحول میں بڑی مشکل میں ہیں۔ تشیع جو ایک بہت واضح اور روشن ہے، حقائق تشیع جو اتنے روشن ہیں کہ جن سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی روشن کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر ایسے ابہامات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تشیع کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
مسلمہ عقائد تشیع کے زیر سوال آ چکے ہیں اس ماحول اور معاشرے میں۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، اس کا راستہ بھی روکنا ہے، لیکن بڑی حکمت سے، دانائی سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب گفتگو کرو تو اچھے طریقے سے کرو، بےہودگی نہ ہو، بدتمیزی بد کلامی نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو۔ حالانکہ تشیع جب اس مرحلے پر پہنچا تھا جہاں ایک بڑی دنیا سوچ رہی ہے، اسلام کے بارے میں جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اسلام کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ تشیع کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کی بہترین تشریح اور بہترین تعبیر اور سب سے اولیٰ اور افضل تعبیر اگر ہے تو تشیع ہے۔ تو ہمیں اس انداز میں سوچنا چاہیے تھا، اس انداز میں تیاری کرنی چاہیے تھی، خاص کر TSO کے برادران کو اس انداز میں تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ آپ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، تب جا کر آپ کوئی کردار اس ماحول میں معاشرے میں ادا کر سکیں گے، ورنہ اسی معاشرے میں ہر کے درکان نمک رفت نمک شد والی بات ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیے۔ یہ تعلیم جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ روشنی دیتی ہے، یہ قوت ہے، ایک توانائی ہے۔ اس کے ساتھ اگر تربیت ہو، اخلاق اور عادات اور اطوار بھی سدھارے ہوئے ہو، بڑی مشکل بات ہے یہ، اور بہت کمزوریاں ہیں یہ ہمارے عادات میں، اطوار میں، ہمارے اخلاق میں۔ ہماری اچھی صفتیں، اچھے اخلاق، اچھے اطوار، اچھی عادات اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں واضح کہوں کہ آپ ہوں یا پورا معاشرہ تشیع کا ہو یا پاکستان کا یا عالم اسلام کا، سب سے بڑا مسئلہ آج اخلاقی مسئلہ ہے، اخلاقیات کی کمزوری پر ہے۔ قوم کو کوئی اخلاقی تربیت کا انتظام نہیں ہے، کوئی اخلاقی ان کو راہ دکھانے کا، روشنی دینے کا کوئی طریقہ وضع نہیں ہوا۔ یہ اسٹیٹ اگر اسلامی ریاست ہے، اس پہ بحث ہے کہ اسلامی ریاست یا مسلم ریاست کیا بنائی گئی تھی، اس کو چھوڑتے ہوئے، لیکن اس وقت جو اکثریت مسلمانوں کو یہ چاہتی ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو، تو اس میں بنیادی چیز ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ولتکن منکم۔ آپ کے لیے بھی ہے یہ، آپ بھی یہ کردار ادا کریں کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کے آئے، جو معروف کی دعوت دے، تلقین کرے معروف کی اور منکر سے روکے۔ آج کون ہے معروف و منکر کے حوالے سے کام کرنے کا جدوجہد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ گروہ آپ بھی ہو سکتے ہیں بلکہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اور معروف و منکر کے حوالے سے سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ غیر عالم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس سے توقع کیا ہوگا؟ اور پھر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم سے بات آگے بڑھتی ہے۔ لہٰذا تعلیم میں آگے بڑھنا، پھر اس کے ساتھ عادات و اطوار کو بہتر بنانا، اس سے آپ سپورٹ کریں گے اس سبب کو جس کی بنیاد پر آپ کے ساتھی شہید ہوئے۔ جب وہ سبب کبھی ہوگا، مضبوط ہوگا، تو افراد آتے جاتے رہتے ہیں۔ افراد کے موت سے قومیں نہیں بنتی، نظریے کے موت سے قوم بنتی ہے۔ نظریے کو زندہ رکھنا، مکتب کو زندہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے جان دی انہوں نے مکتب کو اپنے خون کا نذرانہ دے دیا، اس کی بنیادوں میں خون ڈال کے اس کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ خوشا نصیب ہے وہ لوگ جن کو شہادت نصیب ہو، لیکن جو زندہ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عمارت کو اور زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور وہ مضبوط ہو سکتی ہے علم سے اور اخلاق سے۔ اور اسی طریقے پہ یہ جو اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اگر فریضہ آپ ادا کریں گے اپنے ماحول سے بڑے پیار سے، اس کے لیے کسی الجھنے کی، کسی بحث و تکرار کی، کسی کے ساتھ منہ ماری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بڑا اچھا طریقہ دے دیا قرآن کریم نے جن آیتوں پہ میں نے اشارہ کیا۔ قولا لہ قولا لینا، اور آیت ہے موسیٰ اور ان کو کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے ساتھ جو بہت بڑا سرکش تھا، قولا لہ قولا لینا، نرمی سے گفتگو کرو۔ اس لیے اپنے ماحول میں بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ تشیع کے چہرے کو مس کرنے کی جو کوشش ہے انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے ان لوگوں کو ایک تو جواز مل رہا ہے جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا چاہتے ہیں،
اور خارج کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ قوم، ملت، علماء کرام کے ایک پشت پناہی سے جو کردار ادا کیا گیا ہے اس ملک کے اندر، اس میں ان کی کوششیں ناکام ہوئی۔ تشیع کا روشن چہرہ علمی انداز میں اور مہذب انداز میں پیش کیا گیا تمام مکاتب فکر کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں جو تصور تھا دوسروں کا تشیع کے بارے میں کہ محدود سوچ ہے اور محدود گروہ ہے، ان کے اپنے نظریات اور مخصوص عبادات و فلاں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم ان کو ہٹانے میں کامیاب ہوئے، اور اب میں واضح کہتا ہوں کہ بر صغیر میں پہلی مرتبہ یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مکتب فکر کی طرف سے، کسی مسلک کی طرف سے تشیع پر الزام تراشی نہیں ہو رہی۔ گروہ ہے جو کرائے پہ